7 سال کا بچہ جب نماز پڑھتا ہے تو اس نماز کے اندر وہ کیا دعا مانگتا ہے؟ تشہد کی حالت میں بیٹھ کر رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا۔ ایک 7 سال کا بچہ ہے، وہ اپنی اولاد کے لیے کیا پتا اس کا نکاح ہوگا نہیں ہوگا، بڑا ہوگا نہیں ہوگا، کوئی پتہ نہیں ہے، لیکن 7 سال کی عمر کے اندر وہ کیا کر رہا ہے؟ اپنے لیے بھی نماز کے قائم کرنے کی دعا مانگ رہا ہے اور اپنی اولاد کے لیے بھی مانگ رہا ہے۔ لیکن افسوس ہے اس بات کے اوپر کہ جب وہی بچہ 60 سال کی عمر میں پہنچتا ہے تو پھر اولاد اس کے سامنے گناہ بھی کر رہی ہے، وہ گھوم پھر رہی ہے، وہ نماز کا حکم نہیں دیتا ہے اپنی اولاد کو، وہ اپنے ہاتھ سے پکڑ کر گناہ کے کاموں میں لے کر جا رہا ہوتا ہے اپنی اولاد کو۔ میرے بھائیوں، اگر بے حیائی کو ختم کرنا چاہتے ہو، آپ یہ چاہتے ہیں کہ بے حیائی ختم ہو جائے، ہم گناہوں سے دور ہو جائیں، تو ہمیں نماز سے قریب آنا ہوگا، ہمیں نماز کی پابندی کرنی ہوگی۔ میرے بھائی، نماز ایسی چیز ہے کہ آپ قرآن کا مطالعہ کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ فرمائیں۔ ایمان کے بعد متصلاً اللہ تبارک و تعالی نے نماز کا تذکرہ کیا ہے۔ سورۃ البقرہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی متقین کی صفات بیان فرماتے ہیں، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ۔ متقین کون ہیں؟ جو اللہ تبارک و تعالی پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں۔ ایمان جو کہ ہمارے لیے ایک عظیم ترین چیز ہے، جو ایک ہمارا عقیدہ ہے، اس کے بعد اہم ترین چیز کو بیان فرما رہے ہیں، وہ کون سی ہے؟ نماز ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کون سا عمل افضل ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایمان باللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانا۔ ثم ایون، پھر کون سا ہے؟ فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ یہ سب سے اہم ترین کام ہے ایمان کے بعد میرے بھائی، اور اتنا عظیم ترین کام ہے کہ ہم اپنے معاشرے میں جس طرح کوئی شخص اپنے محکوم سے، کسی نوکر سے کہتا ہے، کوئی عام کام ہو تو فون کے ذریعے پیغام دے دیتا ہے، کسی کے ذریعے دے دیتا ہے، لیکن جب کوئی اہم کام ہوتا ہے تو وہ شخص اپنے نوکر کو اپنے پاس بلا کر اس کام کا بتاتا ہے۔ کیوں؟ اس کام کی اہمیت دلانا چاہتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے روزے کا حکم دیا، فرشتے کو بھیجا، حج کا حکم دیا، فرشتے کو بھیجا، مختلف احکامات نازل کیے، فرشتے کو بھیجا، لیکن جب نماز کی باری آئی تو نماز فرشتے کے ذریعے نہیں بھیجی، پیارے حبیب کو اپنے پاس بلایا آسمانوں پر، اور وہاں پر جا کر نماز کا تحفہ دیا۔ اتنی اہم ترین چیز ہے میرے بھائی۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، چھوٹا سا بچہ، اس کے کان کے اندر آذان دی جاتی ہے، دائیں کان میں، اور بائیں کان میں اقامت دی جاتی ہے۔ عموماً لوگ کہتے ہیں کہ آذان اور اقامت اس لیے دی جاتی ہے تاکہ اس بچے کے کان کے اندر پہلی آواز اللہ اللہ لگ جائے، لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر اس بچے کے کان کے اندر اللہ اللہ کا ورد مقصود ہوتا تو صرف اللہ اللہ کہنے سے بھی یہ مقصود پورا ہو جاتا تھا، لیکن بالخصوص اس کے کان میں جو اذان دی جاتی ہے اور اقامت کہی جاتی ہے، در حقیقت اس کو نماز کی اہمیت بتائی جاتی ہے کہ وہ بچہ جس کا پہلا دن ہے دنیا کے اندر، اسے نماز کی اہمیت بتائی جا رہی ہے۔ اور اس کی تائید قرآن بھی کرتا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام جب ان کو حمل ٹھہرا، دور چلی گئی، اور بستی سے دور ہو کر جب ولادت ہو گئی تو عورت تھی، بستی تو واپس آنا تھا، لوگوں نے تانا دینے شروع کر دیے، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ ایسا تھا نہ تیری ماں ایسی تھی، تو کیا کر بیٹھی ہے؟ فاشارت الیہ، اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا۔ تو ان لوگوں نے کہا کیف نکلم من کان فی المہد صبیہ، گود کے اندر بچہ ہے، وہ ہم سے کیسے بات کرے گا؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ایک دن کا بچہ گود کے اندر بول پڑتا ہے، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ، کہ مجھے نماز کا حکم دیا ہے۔
چھوٹا ایک دن کا بچہ کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے مبارک بنایا ہے، مجھے نبی بنایا ہے، اور مجھے وصیت کی ہے کس چیز کی؟ نماز کی مجھے وصیت کی۔ تو میرے بھائیوں دوستو، اس نماز کو ہم نے اپنانا ہوگا۔ شریعت کے کتنے احکام ہیں کہ وہ غیر مکلف کے اوپر نہیں لگتے ہیں۔ چھوٹا بچہ ہوتا ہے، اس کو حکم نہیں دیا جاتا ہے، روزے کا حکم نہیں ہے، روزے کا پابند اس سے نہیں کیا جاتا ہے، حج کا پابند اس سے نہیں کیا جاتا ہے، زکوٰۃ کا پابند نہیں کیا جاتا ہے۔ لیکن جب نماز کی باری آتی ہے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ جب آپ کا بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کا حکم دو۔ کیوں؟ عادت ڈالی جا رہی ہے اس کے اندر۔ اور جب 10 سال کا ہو جائے پھر بھی غیر مکلف ہے، لیکن اگر نماز نہیں پڑھتا اسے مارو، اسے تنبیہ کرو۔ نماز کی اہمیت دلائی جا رہی ہے میرے بھائی۔ اور وہی 7 سال کا بچہ جب نماز پڑھتا ہے تو اس نماز کے اندر وہ کیا دعا مانگتا ہے؟ تشہد کی حالت میں بیٹھ کر رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا۔ ایک 7 سال کا بچہ ہے، وہ اپنی اولاد کے لیے کیا پتا اس کا نکاح ہوگا نہیں ہوگا، بڑا ہوگا نہیں ہوگا، کوئی پتہ نہیں ہے، لیکن 7 سال کی عمر کے اندر وہ کیا کر رہا ہے؟ اپنے لیے بھی نماز کے قائم کرنے کی دعا مانگ رہا ہے اور اپنی اولاد کے لیے بھی مانگ رہا ہے۔ لیکن افسوس ہے اس بات کے اوپر کہ جب وہی بچہ 60 سال کی عمر میں پہنچتا ہے تو پھر اولاد اس کے سامنے گناہ بھی کر رہی ہے، وہ گھوم پھر رہی ہے، وہ نماز کا حکم نہیں دیتا ہے اپنی اولاد کو، وہ اپنے ہاتھ سے پکڑ کر گناہ کے کاموں میں لے کر جا رہا ہوتا ہے اپنی اولاد کو۔ تو میرے بھائیو دوستو، گناہوں سے بچنا ہے تو نماز کا اہتمام کرنا ہوگا۔